ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محب علی ناصر کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایک بہت ہی اہم اور محترم شخصیت جناب محب ناصر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے چند حضرات کی جانب سے جو ان کی خدمتوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ میں کچھ باتیں اس مرد مومن کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہیں پر آیت مکمل نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھتی ہے اور پروردگار آواز دیتا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ پروردگار جانتا ہے کہ حضرت انسان اتنے شریف تو نہیں ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے آ جائیں، یا ان سے کہہ دیا جائے جب تمہارا دل چاہے تو تم میری بارگاہ میں آ جانا، تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ جب تک نہ بلائے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس کی بارگاہ میں نہیں جائے گا۔ جو چیز جاتی ہے وہ ہماری روح ہے، جو چیز دنیا میں رہ جاتی ہے وہ ہمارا جسم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قل الروح من امر ربی، روح امر خدا کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، روح ادھر سے آتی ہے اور جسم دنیا کا ہوا کرتا ہے۔ جو چیز دنیا میں تیار ہوتی ہے اسے جسم کہا جاتا ہے، اور جو ادھر سے آتی ہے اسے روح کہا جاتا ہے۔
لہذا جو چیز دنیا میں تیار ہوئی ہے مرنے کے بعد بھی وہ اسی دنیا میں رہ جائے گی، لیکن یہاں سے وہاں تک جو سفر کرنے والی چیز ہے وہ ہماری روح ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیسے کیسے کام انجام دیے ہیں۔ اچھے کام انجام دیے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا، اور برے کام اگر خدا نخواستہ انجام دیے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وہ کون سی چیز ہے اور کیسے روح ہماری جو ہے وہاں تک جاتی ہے۔ ایک مثال سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مثال بڑی خوبصورت ہے کہ ہماری روح جو ہمارے جسم میں ہے اس کی مثال اس انسان کی ہے جو ایک کار میں سوار ہے۔ ہم جب کسی کے بلانے پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک میزبان کے ہاں، ایک دوست کے ہاں، ایک چاہنے والے کے ہاں اس نے ہمیں بلایا، کھانے پر بلایا، ڈنر پہ، لنچ پہ، تو جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو بائی کار جاتے ہیں، مثلاً کار کے ذریعے جاتے ہیں، اور جب ہم کار کے ذریعے سے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کار کو میزبان کے گھر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ جو ہے اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کے قریب کار لے کر نہیں جاتے، جہاں پر کھانا، دسترخوان، سفرہ بچھا ہوا ہے، ہم وہاں پر کار لے کر نہیں جاتے، وہاں پر خود جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی جب پروردگار جو ہمارا میزبان حقیقی ہے ہمیں جب وہ بلائے گا اپنے سفرے پر، اپنے دسترخوان پر، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے جسم کو اسی طریقے سے یہاں چھوڑ دیں گے جیسے اپنے میزبان کے گھر کے باہر کار کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور جسم کو لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارا نام، آپ کا نام جو ہے ایک سوال ہے۔ ہمارا جو نام ہے، ہماری جو پہچان ہے، وہ ہمارے جسم پر ہے کی بنیاد پر ہے یا روح کی بنیاد پر ہے؟ ایک سوال یہ ہے، یعنی ہمیں جو نام دیا گیا ہے، میں اپنا نام لیتا ہوں، جیسے میرا نام اسلم ہے، تو یہ میرا نام جو ہے یہ میرے جسم کو ہے دیا گیا ہے یا میری روح کو دیا گیا ہے؟ یاد رکھیے گا، نام ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہماری روح کو دیا جاتا ہے، جسم کو نہیں دیا جاتا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آپ کے شہر میں وارد ہوا، آپ کے گھر میں وارد ہوا، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہٹو ہٹو مولانا اسلم آ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، ہٹو بچو مولانا اسلم آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آیا، اور آنے کے بعد فرش اعضا پہ بیٹھا اور پھر ممبر پہ بیٹھ کر میں نے مجلس پڑھی، تو لوگوں نے کیا کہا، مولانا آ رہے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے میرا انتقال ہو جائے، اب جو میرا انتقال ہو جائے گا اور میرے جسم کو تابوت میں رکھا جائے گا، تو اب جب تابوت کہیں جائے گا یا کسی گھر میں جائے گا یا کسی امام بارگاہ میں جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے میت آ رہی ہے، پھر کوئی نہیں کہتا کہ مولانا اسلم آ رہے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کی میت کو تابوت میں رکھا جائے تو کبھی آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہو انجینئر صاحب آ رہے ہوں، یا کوئی یہ کہتا ہو وکیل صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے اس میت کی طرف، اس تابوت کی طرف دیکھ کر کہ میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ تو بھیا ہمارے تابوت کو آپ نے دیکھا اور کہا مولانا
تابوت آ رہا ہے اور تابوت کو دیکھ کر آپ نے کہا میت آ رہی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مولانا اسلم کہاں چلے گئے؟ آپ نے ہمارے تابوت کو دیکھ کر یہ کہا کہ میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، تو مولانا کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر کہاں چلے گئے؟ کہا ڈاکٹر اب اس تابوت میں نہیں ہے، مولانا اب اس تابوت میں نہیں۔ کہا وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ توجہ کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ادھر سے آئی تھی، یعنی روح ادھر سے آئی تھی تو وہ ادھر چلی گئی، اور جو چیز اس دنیا میں بنی تھی وہ اس دنیا میں رہ گئی۔ ادھر والی چیز جو ہے وہ روح ہے، اور روح جو ہے ادھر سے آئی۔ قل الروح من امر ربی، خدا کہتا ہے روح امر پروردگار ہے۔ یعنی کیا مقصد بتانا چاہا کہ روح جو ہے وہ امر ہے، اور امر کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ تو جب امر نہیں مرتا ہے تو صاحب الامر کیسے مر جائے گا؟ توجہ ہے نا، روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم فنا ہو جانے والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ برزخ میں ہمارا جسم نہیں ہوگا بلکہ ہماری روح ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں ہماری روح ہوگی، اس کے بعد اس پر ایک جسم چڑھایا جائے گا، تو وہ جسم جو ہے وہاں پر ایک نیا جسم تیار کیا جائے گا۔ دنیا والا جسم یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی کافی گفتگو اور کافی بات چیت کی گئی ہے، لہذا ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر بہت توجہ کیجئے گا، میں شاید کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں نے عرض کیا ایک بہت امپورٹنٹ اہم شخصیت کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، لہذا کچھ باتیں اس موضوع سے مربوط آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ہم لوگ اب ہمارا مرحوم اس دنیا سے چلا گیا اس دنیا میں جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں چلا گیا، اب یہاں سے وہاں گیا، تو اب جو ہے وہ اس کی فائل بند نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ایکٹیو ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم یہاں سے اس کے لیے نام اعمال میں کچھ ثواب بیچتے ہیں تو وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ وہ مرا ضرور ہے لیکن چونکہ روح زندہ ہے اس لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ بہت پیاری بات ہے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے، مجلس کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اس کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس تک پہنچ رہی ہیں لیکن اس کے جسم تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جسم تو دنیا ہی میں ہے، اس کی روح تک پہنچ رہی ہیں۔ لہذا میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایصال ثواب، ایک ہے ارسال۔ ارسال کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا اور ایصال کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا۔ یاد رکھیے گا دونوں عربی لفظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مجلس ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ تو ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور ارسال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر معنوی چیزوں کو پہنچایا جائے تو اسے ایصال کہا جاتا ہے، اگر مادی میٹیریل میٹر کو اگر پہنچایا جائے تو اسے ارسال کہا جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر 100 کلو گیہوں کو یہاں سے وہاں تک پہنچائیں گے تو یہ ایصال نہیں ہوگا، یہ ارسال ہوگا۔ لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو آپ جو ہے اپنے مرحوم تک پہنچا رہے ہیں، مجلس حسین کو اپنے مرحوم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ہوگا ایصال۔ بات میری واضح ہو رہی ہے نا؟ ایصال میں اور ارسال میں فرق یہ ہے کہ مادیات کو اگر پہنچایا جائے تو اسے ارسال کہا جاتا ہے، معنویات کو اگر پہنچایا جائے تو اسے ایصال کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو ارسال ثواب نہیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس عالم میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، وہ بہت ہی ضروری ہے، اسے آپ سمجھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مرنے والا مر گیا تو آپ جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب نہ کیجئے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے ایصال ثواب نہ کیجئے۔ ہم مجلسیں کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زبان ایک صرف بات مجھے عرض کرنی ہے ایک جملے میں، اور وہ یہ ہے کہ جو اپنے مرحومین کو زندہ سمجھتے ہیں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو اپنے مرحومین کو، اپنے مرنے والوں کو یوں کہا جائے، اپنے مرنے والوں کو مردہ سمجھتے ہیں، وہ ایصال ثواب نہیں کرتے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم چونکہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مرحوم زندہ ہے اور اس کی فائل جو ہے کلوز نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر یہ اس بات پر ہمیں یقین ہے تو اس مجلس کے ذریعے سے ہمیں ایک میسج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ میسج کیا ہے عزیزو؟ میسج یہی ہے کہ اس دنیا میں رہو تو اس طریقے سے کام کرو کہ تم جب اس دنیا سے عالم برزخ میں چلے جاؤ تو وہاں پر تمہاری فائل نامہ اعمال کلوز نہ ہونے پائے، بلکہ ایکٹیو رہے، اور ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تم میں اور انسانوں میں فرق ہونا چاہیے، تم میں اور انسانوں میں، انسان اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا، تم میں اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور اپنے لیے زندہ رہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اشرف مخلوقات ہیں ہم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف فضیلت ہمیں حاصل ہے، تو یہ کیا فری میں مل جائے گا؟ یہ فضیلت جو ہمیں دی ہے یہ فری میں مل گئی نہیں، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے۔ جب ہماری منزلت زیادہ ہے، جب ہمارا رتبہ زیادہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی، رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی۔ انسانوں میں جو جتنا بڑا انسان ہے رتبے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے۔ معصوم کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے، مرجع کی ذمہ داری مثلاً عام انسانوں سے زیادہ ہے، ایک عالم دین ہے اس کی ذمہ داری عام انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن ذمہ داری سب کو لینی چاہیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے۔ انسان کامل وہی ہے جو دوسروں کے لیے، ایک چھوٹی سی چڑیا برڈ ہے نا، جسے آپ گوریا کہتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں آتی ہے، یہ بھی اپنا پیٹ پال لیتی ہے، یہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتی ہے، تو کیا ہم بھی ویسے ہی ہوں گے؟ اپنے لیے زندہ رہیں، اپنے بچوں کے لیے، تو ہم میں اور چھوٹی سے چڑیا میں کیا فرق ہوگا؟ یاد رکھیے گا، ہم جب اشرف مخلوقات ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے زندہ رہنا پڑے گا۔ خدمت خلق جو ہے وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ معین ناصر صاحب نے یہی کیا تھا، اپنی پوری زندگی جو ہے انہوں نے خدمت خلق میں گزاری تھی۔ میری بات ٹیلی فون پر بات ہوئی ان کے فرزند محمد علی صاحب سے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا میرے بابا یہ ہم لوگوں سے زیادہ وہ قوم سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی فیملی سے زیادہ کمیونٹی کو، قوم سے جو ہے پیار کرتے تھے۔ یہی ہونا چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی فیملی کی طرف سے مرحوم کی مجلسیں کم ہوئی ہیں، ان کے دوستوں کی جانب سے، قوم کی جانب سے مجلسیں زیادہ ہوئی ہیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے لیے بےتاب رہیں، دنیا سے چلے جاؤ تو حنوا علیکم، تو وہ جو ہے تم پر گریا کریں، روئیں۔ انسان کامل وہی ہے کہ جو اللہ کے بندوں
کے لیے جو ہے خود کو وقف کر دے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ سنیے، یہ ایک داستان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ واٹ از دا ریئل اسلام؟ آج جو طالبان کے ذریعے سے جو اسلام کی تصویر پیش کی گئی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو ISIS پیش کرے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو القاعدہ پیش کر رہا ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو محمد و آل محمد نے پیش کیا ہے۔ محمد و آل محمد یہ مظلومیت کا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے تو اپنے قاتل کو بھی جام شربت پیش کیا ہے۔ یہ ریئل اسلام ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے کہ مولا علی گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا علی بہت جلدی میں ہیں، کہا ایک ایسا سوال کیا جائے، یہ دشمن علی تھے، ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب اتنا لمبا ہو، اتنا بڑا ہو کہ علی جو ہیں جلدی میں ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نہ پہنچ سکیں۔ لہذا وہ لوگ آئے، ایک ایسا سوال تلاش کیا کہ اس کا جواب کافی طولانی ہوگا اور علی جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ سوال تیار ہوا، لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ سوال بہت مناسب ہوگا۔ کہ یا علی یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب جب یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب ہوگا اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ شاید علی یہ جواب دیں گے اور اس کے بعد علی کو جہاں جانا ہے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور خود علی نے کہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، سلونی قبل ان تفقدونی۔ خود علی نے یہ چیلنج کیا ہے، تو چلو آج علی سے پوچھ لیا جائے۔ مولا علی گھوڑے پر سواری ہو رہے تھے، ابھی ایک پیر ایک رکاب میں تھا، دوسرا پیر دوسرے رکاب میں ڈال ہی رہے تھے کہ یہ لوگ پہنچ گئے، اور کہا یا علی یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے فوراً کہا کہ اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب ہے! اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لہذا مومنین، ہم یہ جو مجلس کر رہے ہیں اور اس میں جو تذکرہ ہم نے کیا محب ناصر صاحب کا، صرف تعریف برائے تعریف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بات کی جائے کہ جس میں کوئی میسج ہو، کوئی پیغام چھپا ہوا ہو۔ ہم کسی کی شخصیت کو بلا وجہ بلند نہ کریں، بلکہ اس میں ایک میسج، ایک پیغام ہو۔ محب ناصر صاحب کی جو پرسنالٹی تھی، جو شخصیت تھی، اس کا ایک ہی میسج ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی تھی وہ بندوں کی خدمت کے لیے صرف کی ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری ہیں عالم بشریت میں، تاریخ انسانیت میں، آپ دیکھیں گے کہ جن کا نام آج نام نامی موجود ہے وہ ان کے کیریکٹر کی بنیاد پہ ہے، وہ ان کے کردار کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، کربلا والوں کو بھی ہم یاد کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر یاد کرتے ہیں کہ کربلا در حقیقت وہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ اس سے بہتر مثال دنیا بشریت کو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! کربلا جہاں پر درس انسانیت دیا جاتا ہے، کربلا جہاں پر درس بشریت دیا جاتا ہے، جہاں پر صحیح زندگی کو جینے کا طریقہ بتایا گیا، جہاں پر حقیقی اسلام کو پیش کیا گیا۔ کربلا میں ایک طرف حسین جو محافظ اسلام ہیں، جو اسلام کی ایک علامت بنے ہوئے ہیں، ایک پہچان بنے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ حقیقی اسلام کو کربلا میں پہنچایا ہے۔ ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ حسین حقیقی اسلام کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ شمر امام حسین کے حسین سجدے میں ہے اور شمر امام کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کان لگایا اور یہ سوچا ہوگا کہ شاید حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں
کیونکہ ہم نے ان کے علی اصغر کو شہید کر دیا، ہم نے ان کے علی اکبر کو قتل کر دیا، ہم نے ان کے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، تو حسین یقیناً بد دعا کر رہے ہوں گے۔ شمر نے جب کان لگایا تو کیا دیکھا؟ حسین اپنی امت کے لیے دعا دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، عام انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جو قاتل ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ تو محب ہیں، آپ تو چاہنے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ محبت ایک طرفہ ہے، بلکہ اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین بھی تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو ہمارے اوسان خطا کر جاتے ہیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن حسین اتنے جنازوں کو دیکھ کر آئے ہیں اور اٹھا کر آئے ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر جیسی ننھی سی جان بھی حسین کے ہاتھوں میں جو ہے اسلام کے لیے قربان ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایسا حسین اتنی مصیبتوں کو اٹھا کر جب اپنے فرزند امام زین العابدین کی خدمت میں آئے ہیں، ان کے پاس آئے ہیں امام حسین، تو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی، میرے لال تم قید شام سے چھوٹ کر مدینے جاؤ گے۔ ہاں میرے لال سید سجاد، کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک تمہیں قیدی بنا کر تمہاری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر کے گھمایا جائے گا۔ میرے لال صبر کا دامن جو ہے تمہاری ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں میرے لال سید سجاد، ہاں صبر کرنا، ہر مرحلے میں صبر کرنا، یہاں تک کہ ایک موقع آئے گا کہ تمہیں آزادی ملے گی، اور جب تم آزاد ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزادارو، یہ پیاس حسین کے لیے اتنی اہم تھی کہ حسین نے آپ کو مختلف موقعوں پر یاد کیا ہے۔ اور جب علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی تو حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنے کسی اور چاہنے والے کو یاد نہیں کیا، بلکہ علی اصغر کی ننھی سی میت کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر آپ کو یاد کیا اور آواز دی کہ شیعتی ما ان شربتم ما عصب فاسکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کس طریقے سے اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی نہ دیا، میرے لال علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے عزت کا، تیرے ذات کا، تیرے وقار کا واسطہ، پروردگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ کچھ لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔